بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں اقبال کے ایک خاص لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو پچھلے لیکچر میں نے جب تصور خودی کے حوالے سے دے رہا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اقبال اور مولانا روم کے رشتے کے حوالے سے اور علامہ اقبال پر مولانا روم کے اثرات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں کہ یہ موضوع مولانا روم اور اقبال کے حوالے سے یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر لیکچر دیا جا سکے۔ یہ بہت بڑا موضوع، بہت بڑا، اور اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر میں صرف گفتگو کر سکتا ہوں۔ میں اس پر صرف آپ کو معلومات دے سکتا ہوں کہ یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کی فکر اور ان کے آثار جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی فردر جو اس کی تفصیلی اس کا مطالعہ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر اگر تفصیلات میں جایا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا اور بہت چاہیے ہوگا۔ لیکن اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اقبال کا ایک رشتہ ہے مولانا جلال الدین رومی سے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم کیا کہتے ہیں کہ اقبال متاثر ہوئے، کیونکہ مولانا جلال الدین رومی، ابھی ہم ان کے تعارف میں دیکھیں گے کہ وہ تو 12ویں صدی عیسوی کے قریب آس پاس کہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان جو تھے وہ بہت زبوں کا شکار تھے۔ ایک طرف جو ہے وہ تاتاری ایک فتنے کی صورت میں پوری دنیا پر چھا چکے تھے، اور دوسری طرف وہ جو عیسائیت تھی اس کا عروج تھا، اور درمیان میں مسلمان بہت محدود ہو کر رہ گئے تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کا صحیح معنوں میں مسلمان قوم کی جو بقا ہے وہ دو پر لگ گئی تھی۔ تو اس زمانے میں مولانا روم نے 600-700 سال پہلے اقبال سے جو شاعری کی، اس کو اقبال نے کس طرح دیکھا، اپنے زمانے پہ اس کو کیسے پرکھا، اور فکر مولانا روم کی جو مثنوی میں جو اقبال کو جو فکری عناصر نظر آئے، ان کو اقبال نے کس طرح اپنے دور میں استعمال کیا اور کس طرح سے ان کو ایک اپنے دور کے ایک مربوط فلسفے میں ڈھال دیا۔ یہ کچھ ایسے موضوعات ہیں جو بہت تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ابھی اس کا حوالہ ہے کا مضمون کا ایک مضمون اپنے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اتنے متاثر تھے اقبال کہ 6 کے 6 دفاتر جو مولانا روم کی مثنوی کے ہیں ان تمام کے اثرات اقبال کی شاعری پر نظر آتے ہیں، اور اقبال کی شاعری میں آغاز سے اختتام تک مولانا روم کی ایک رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ اقبال کی شاعری کس طرح سے، تو فارسی زبان خاص طور پر ہمیں اس میں جانا پڑے گا کیونکہ مثنوی فارسی زبان میں، لیکن ایسا نہیں کہ اقبال کے اردو شاعری میں مولانا روم کا ذکر نہیں ملتا یا ان کے فکر کے اثرات نہیں ملتے، وہ بھی بہت ملتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اقبال اور مولانا روم کے رشتے کی طرف جاؤں، میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ جان لیں کہ مولانا جلال الدین رومی کس طرح انہوں نے کب مثنوی لکھی، وہ کون تھے، کس زمانے میں تھے، کہاں تھے، اور مثنوی کے سلسلے میں یہ بھی جان لیں کہ مثنوی کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی اقبال تک پہنچتی ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی دستاویز جس سے آپ سب کو واقف ہونا چاہیے وہ مثنوی مولانا روم کا اوریجنل، اس کی جو کتابیں 6 دفاتر اس کے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں یہ جاننا۔ میں آپ کے سامنے یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ مثنوی کا پہلا دفتر، یعنی پہلا نسخہ جو پہلی جلد ہے مثنوی کی، یہ پہلا دفتر ہے مثنوی کا جو ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ دفتر جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ مولانا سجاد صاحب کا ترجمہ ہے جو انہوں نے اردو میں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے جو میرے پاس اس کی 6 کے 6 دفاتر موجود ہیں PDF فارم میں۔
تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا، یہ میں آپ کو آج میں نے پہلے بتایا کہ آج یہ مولانا روم کے حوالے سے لیکچر نہیں، صرف معلومات کا ایک ہے، آپ ذرا اس کو دلچسپی سے دیکھتے جائیے کہ یہ پہلی جلد ہے جو اردو میں ترجمہ مولانا قاضی سجاد حسین صاحب نے کیا ہے، اور یہ بڑا مشہور ترجمہ ہے اور بڑا اچھا ترجمہ کیا گیا ہے جو آسان زبان میں کیا گیا ہے۔ اس کا مقدمہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں قاضی صاحب نے مولانا روم کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کون تھے، نام و نسب کیا تھا اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شجرہ نسب ان کا ملتا ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ بہاؤالدین ان کا لقب تھا، نام محمد تھا اور لقب بہاؤالدین تھا، اور بلخ کے رہنے والے تھے، اور خراسان میں مرد خلائق تھے، لوگ ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اور وہاں سے آگے وہ بڑھتے ہیں تو مولانا روم کی طرف آتے ہیں کہ مولانا روم کی عمر تقریباً 6 سال تھی کہ جب وہ نیشا پور میں خواجہ فرید الدین اتار سے ملے۔ تو مولانا جو ہے وہ بچپن ہی سے ان پر ایک سعادت مندی کے آثار تھے اور وہ سارا کچھ اس سلسلے میں مولانا جو ہے وہ ان کی تعلیم اور وہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو شمس تبریز کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ شمس تبریز کے ساتھ مولانا کی جو ملاقات ہے اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک روز وہ مولانا اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو شمس تبریز وہاں پہ آ گئے، اور شمس تبریز نے ان کی کتابوں کے بارے میں اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا، مولانا روم نے، کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ کتابوں میں آگ لگ گئی، تو مولانا شمس تبریز سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے، دوسرا اس کو اسی واقعے کو اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا شمس تبریز جب وہاں پہ آئے ملنے کے لیے مولانا روم سے، تو انہوں نے کتابوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ یہ کتابیں ہیں، لیکن تمہیں اسے کیا غرض؟ تو شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھا کر حوض میں پھینک دی۔ تو مولانا نے حیران رہ گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کتابیں نکال کر جب مولانا کو واپس رکھ دی سامنے تو وہ خشک تھی۔ تو مولانا بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے شمس تبریز نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں جو مولانا کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح وہ متاثر ہوئے تھے۔ اصل میں مولانا کا زمانہ جو تھا یہ بہت بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ پونیا میں جس زمانے میں یہ رہا کرتے تھے اس زمانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ حالات مسلمانوں کے دگرگوں ہو چکے تھے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، اور ان حالات میں مولانا نے یہ شمسی یہ جو مثنوی ہے یہ لکھی۔ تو یہ تمام آپ کے سامنے اس کے پہلے جو مقدمہ ہے پہلی جلد کا، یہاں پہ مولانا کے حالات جو ہیں وہ آپ کو بڑی تفصیل سے مل جائیں گے، اور یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ کو بہت زیادہ اہم ملے گی وہ مثنوی کے حوالے سے۔ حالات کے بعد اب اس میں یہ دیکھیے کہ مثنوی میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک یہ بڑی اہم بات یہ ہے، مولانا اور فرقہ مولویہ۔ تو مولانا جو ہیں وہ بہت عبادت گزار تھے، مجاہدہ بہت کیا کرتے تھے، تو لیکن جو مولویت ہے اس سے شروع ہی میں جو جس کو جو تھے نا مولانا، یہ ان کے ساتھ ان کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں کبھی بھی بن سکا۔ یہ ساری تفصیلات آپ یہاں پہ اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مولانا کی صرف مثنوی نہیں ہے، ان کا دیوان ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے، اور دیوان جو ان کا تھا اس کو دیوان شمس تبریز کیونکہ ان کا نام انہوں نے رکھا تو لوگ اس کو عرصے تک شمس تبریز کا کلام سمجھتے رہے، لیکن یہ مولانا کا کلام ہے جس میں 50,000 سے زائد اشعار شامل ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو مولانا نے مثنوی کیوں لکھی اس حوالے سے انہوں نے تھوڑی سی یہاں تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مدت ہی مثنوی تاخیر شد، مولت باعث تاخوں شیر شد، یعنی ایک مدت تک یہ مثنوی لکھنے میں تاخیر ہوگی، کچھ وقت چاہیے تاکہ خون سے دودھ بنے، یعنی مطلب
یہ دیکھیے نا مولانا کی مثنوی میں آپ کو قدم قدم پہ ایسی گہری باتیں ملیں گی. اب اگر آپ صرف اس ایک شعر کو، یہ جو ہے اس کو مولانا الطاف حسین حالی کا جو مقدمہ شعر و شاعری میں ایک نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ شاعری جو ہے وہ مدت تک انسان کے اندر جو ہے وہ پرورش پاتی ہے اور پھر وہ ایک جیسے انگور کے اندر وہ رس اس کا پکتا ہے اور پھر اس سے ٹپک پڑتا ہے، اس طرح وہ خود بخود باہر آتی ہے. تو مولانا نے ایک چھوٹی سی جو یہاں پہ اس کا استعاراتی انداز پیش کیا، اس میں انہوں نے بڑے آرام سے یہ ہمیں بتا دیا، وہ پورے کا پورا فلسفہ اس میں سما دیا کہ مثنوی لکھنے میں کیوں تاخیر ہوئی. اب وہ سادہ سی بات انہوں نے کی کہ مہلت 22 تا خونشیر شد کہ کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ خون جو ہے وہ دودھ بن جائے، کے اندر جو خام خیالات ہیں وہ پختہ ہوتے چلے جائیں. تو پھر اس کا انہوں نے آگے مولانا روم نے تفصیل دی ہوئی ہے مثنوی کے بارے میں کہ کس طرح یہاں پہ انہوں نے قاضی سجاد صاحب نے وہ نکال کے سامنے رکھ دی. تو مثنوی کی شہرت اور مقبولیت کے حوالے سے بھی اس مقدمے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ ایران کی 4 کتابوں کو جس قدر شہرت ہوئی وہ ایرانی کتب میں کسی کو حاصل نہ ہو سکی، جن میں شاہ نامہ فردوسی ہے، گلستان سعدی ہے، دیوان حافظ ہے اور مثنوی مولانا روم. یہ 4 کتابیں، اور یہ واقعات ہیں یہ کتابیں جتنی دنیا میں مشہور ہوئی ہیں فارسی زبان کی، اتنی مشہور بہت کم کتابیں دنیا میں ہوئی ہیں. تو ان میں بھی آگے مثنوی کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی. یہ یہاں سے یہ کوٹیشن بھی لی جا سکتی ہے، بہت مقبول ترین دنیا کی کتابوں میں سے ہے. اور یہ مثنوی مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی ہندوستان پہنچی، جس کی ابھی ہم کچھ دیر میں تفصیل ایک اور مضمون میں دیکھیں گے. تو ہندوستان میں اس مثنوی کو جو باقاعدہ اس پر جو زیادہ اکبر کے زمانے میں مولانا روم کی مثنوی کو اتنی ہندوستان میں مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کا جو نقطہ نظر تھا دین الہی کی طرف اور جو اس کا انداز تھا وہ تصوف کی طرف بہت کم مائل تھا، اور مثنوی میں چونکہ تصوف کے موضوعات زیادہ ہیں تو اس لیے اس دور میں اتنی زیادہ مثنوی جو ہے وہ مقبول نہیں ہو سکی. ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہوا ہے کہ اکبر کے زمانے میں اس کا جو فیضی بلکہ ابو الفضل جو اس کا ہمراہی تھا، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ کسی جگہ وہ گھوم رہے تھے تو اس کو اس نے لکھا ہے کہ اس کا دل چاہا کہ وہ مثنوی پڑھے، لیکن اس کو کوئی ایسا نسخہ دستیاب نہیں تھا مثنوی کا جس کو اس وقت وہ پڑھ سکتا، اور اس نے افسوس کا اس پر اظہار کیا. اکبر کے زمانے میں مثنوی مقبول نہیں تھی، لیکن بعد ازاں جو جہانگیر اور شاہ جہان کے زمانے ہیں ان میں مثنوی بہت زیادہ مقبول رہی. اور اس کی ایک شرح جو بہت مقبول ہوئی مولانا عبدالعلی بحر العلوم کی وہ شرح تھی جو بہت بہترین شرحوں میں شمار ہوتی ہے، اور ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہندوستان میں مثنوی کے حوالے سے اہم ترین کام ہمارے سامنے آتا ہے وہ مولانا شبلی نعمانی کی سوانح مولانا روم ہے، اور یہ بھی بہت اہم کتاب ہے جس نے ہندوستان میں مثنوی کو کی مقبولیت میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور اقبال تک جب مثنوی پہنچتی ہے تو اقبال نے جس طرح اس مثنوی کو دیکھا اور اقبال نے جس طرح اس سے استفادہ کیا وہ بہت اہم ہے. تو اس میں کچھ اور کتابوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. کلید مثنوی کے نام سے مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک شرح جو ہے وہ کئی جلدوں میں شائع ہوئی ہے. اسی طرح میرات المثنوی سلم الحسین صاحب، اور پھر اس کے بعد تشبیہات رومی اور حکمت رومی جو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم وغیرہ نے بھی یہ لکھی ہوئی ہیں. تو یہ مثنوی کے حوالے سے ہندوستان میں کافی کام ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ مثنوی میں جو مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس میں جو خاص طور پر جی تو انہوں نے کافی ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک مضمون میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع سے جو مثنوی چلی آ رہی ہے اس میں
اس کے اہم ترین جو مثنوی کے ادوار گزرے ہیں اس میں فارسی کے بعد اردو میں وہ کہتے ہیں مطالعہ مثنوی کی جو تاریخ ہے اس میں اقبال سے پہلے سب سے بڑا نام ملا بحر العلوم کا ہے، اور ملا بحر العلوم جو ہے ان کی بہت طویل اور بڑی ضخیم شرح ہے مثنوی کی، اور جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اشعار کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ تو مولانا بحر العلوم جو ان کا تعلق جو ہے وہ احیاء علوم عربیہ کی تحریک سے تھا ہندوستان میں، اور بہت بڑا نام ہے ان کا۔ ان کے والد جو نظام الدین سہالوی جو تھے انہوں نے درس نظامیہ کی ہندوستان میں بنیاد رکھی تھی، اور انہوں نے مثنوی کی جو شرح کی ہے وہ اس کو انہوں نے جو قدیم اثرات تھے مثنوی کے اس میں سے نکالا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں تین بڑے ڈاکٹر سید عبداللہ نے بیان کیے ہیں مثنوی مولانا روم کے حوالے سے، کہ تین بڑے اس میں کام نظر آتے ہیں، جس میں مولانا عبدالعلی بحر العلوم کی شرح ہے، اور پھر سامان مولانا روم ہے، اور پھر اقبال ہے۔ تو اقبال تک جب مثنوی پہنچتی ہے تو یہاں تک آتے آتے یہ تین بڑے کام مثنوی میں ہمارے سامنے ہو چکے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ مثنوی کا مطالعہ جب سے یہ مثنوی سامنے آئی تھی اس کا مطالعہ کیسے کیا گیا اور اس کو کس طرح سے دیکھنے کی کوشش کی گئی، یہ بھی جاننا بہت اہم ہے۔ کہ ابتدا میں جب مثنوی کا مطالعہ کیا گیا تو زبان کی مشکلات کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھا گیا ایک تو، پھر اس کے بعد دوسرا جو نقطہ نظر اس کے مطالعے کا زیادہ تر رہا ہے وہ تصوف کے اور صوفیانہ اسرار و رموز کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھا گیا ہے کہ تصوف میں اس کا کیا مقام ہے۔ پھر تیسرا جو اس کا نقطہ نظر ہے مثنوی کو پڑھنے کا اور دیکھنے کا، وہ ادبی نقطہ نظر سے اور علمی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا گیا، یعنی خالصتاً شاعرانہ نقطہ نظر سے اس کو دیکھا گیا۔ اور جو چوتھا اور اہم ترین نقطہ نظر جس سے مثنوی کی تشریحات ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعی سطح پر معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس میں جو فکر بیان کی گئی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی علوم اجتماعیہ اور فلسفہ و حکمت کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو آخری نقطہ نظر ہے یہ اقبال کا زیادہ جو ہے وہ نقطہ نظر ہے۔ اچھا، جہاں تک فارسی کا تعلق ہے اس میں بھی اس کی تشریح کی گئی ہے مثنوی کی بہت زیادہ، لیکن جو شروع میں خارزمی نے اس کی شرح لکھی تھی اس میں تصوف کے نقطہ نظر کو زیادہ سامنے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ مثنوی کے ضمن میں جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو مثنوی ایک ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ہے کہ جہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک ہم اقبال کو اس حوالے سے نہیں دیکھیں گے کہ اقبال نے کس طرح مثنوی سے استفادہ کیا ہے اور کن کن جگہوں پہ مثنوی سے انہوں نے کن کن موضوعات میں مثنوی سے انہوں نے فکر جو ہے اس کو مستعار لیا اور اس کو نئی صورتوں میں پیش کیا، تب تک ہم اس رشتے کی اچھی طرح سے تفہیم نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ مثنوی جو ہے اس کے ضمن میں اس کے موضوعات کیا ہیں اور یہ کہاں تک پہنچتے ہیں، اس کے ضمن میں ایک اور بہت اہم کتاب لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مثنوی کی طرف آؤں اور آپ لوگوں کو کچھ ابتدائی چیزیں اس میں کوشش کریں کہ کس طرح سے اقبال میں وہ مثنوی سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں، ایک اور اہم جو ہمارے سامنے دستاویز ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور وہ دستاویز جو ہے وہ ہے ڈاکٹر وزیر الحسن آبدی کی کتاب جو اس وقت آپ کو دستیاب ہوگی۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، میں اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کتاب مجلس سے چھپی ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ اس وقت اس کا آ رہا ہے۔ میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ مجلس ترقی ادب لاہور نے اس کو چھاپا تھا، اور یہ کتاب اقبال کی 100 سالہ تقاریب کے سلسلے میں جو ہے وہ چھاپی گئی تھی۔ نیشنل کمیٹی پر 100 سالہ تقریبات ولادت علامہ محمد اقبال کے سلسلے میں 1977 میں اس کو چھاپا گیا تھا۔
اس کتاب میں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہے اقبال کی شعری محفل مثنوی رومی میں۔ سید وزیر الحسن آبدی فارسی زبان کے پروفیسر تھے اور ان کا بہت نام ہے فارسی کے حوالے سے۔ تو انہوں نے یہ جو کتاب مرتب کی ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اقبال کے مختلف موضوعات پر اقبال کے اشعار اور مولانا روم کے اشعار جو ہیں، ایک موضوع پر جو اشعار ہیں ان کو اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ کام انہوں نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے دیباچے میں اس کی صراحت کی ہے کہ یہ کام میں نے کس لیے کیا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے یہ جاننا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نے کس لیے کیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیے گا کہ دیباچے میں انہوں نے مقدمے میں یہ لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھیں، اقبال شناسی کے ادب نے اس ضرورت کو اب سے تقریباً 20 سال پہلے محسوس کیا گیا تھا کہ اقبال اور رومی کے باہمی رشتوں کے بارے میں صحیح فیصلے کے لیے دونوں کے کلام سے تقابلی شواہد کا ایسا ہونا چاہیے۔ اقبال پر ایک اہم کتاب اقبال کامل میں جو دسمبر 1948 میں شائع ہوئی، مصنف نے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے مقالے رومی، نیچے اور اقبال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا: افسوس ہے کہ خلیفہ عبدالحکیم نے اس موقع پر اجمال سے کام لیا ہے، ورنہ ضرورت یہ تھی کہ مولانا روم اور ڈاکٹر صاحب دونوں کے کلام سے بالمقابل شواہد پیش کیے جاتے۔ یہ مولانا عبدالسلام ندوی نے لکھا تھا اقبال کامل میں، جو اعظم گڑھ سے شائع ہوئی تھی 1948 میں۔ اب اگر آپ غور کریں، انہوں نے کیا کہا کہ اقبال کا جو مطالعہ مولانا روم کے حوالے سے کیا جاتا رہا ہے، اس میں بہت اجمال کے ساتھ اس کا جائزہ لیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مطالعہ بہت تفصیلی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو سید وزیر الحسن آبدی نے بہت کمال یہ کام کیا کہ انہوں نے مثنوی میں جو کمی تھی، جو اجمال تھا، اس کو دور کرتے ہوئے ہمارے سامنے مثنوی مولانا روم کا اور اقبال کا ایک ایسا تقابلی مطالعہ پیش کیا کہ جو بہت زیادہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے جو تفصیل سے مقدمہ لکھا ہے وزیر الحسن آبدی صاحب نے، یہ آپ لوگوں کے بہت کام کی چیز ہے اگر آپ اقبال اور مولانا روم کا رشتہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس مقدمے میں انہوں نے شروع میں کہ اقبال مولانا رومی کون تھے اور اقبال کون تھے، اور ان کے حوالے سے انہوں نے یہ تفصیلی فارسی زبان کے جو جتنے اشعار ہیں ان کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال نے پیام مشرق میں جس طرح مولانا روم کے بارے میں لکھا ہے کہ بیا کے من زخم میں پیر روم آوردم، کہ نئے سخن کے جو جواں طرز بادائے انبیس، یعنی وہ جو ان کی وہ کہتے ہیں کہ آؤ کہ ہم پیر روم کے سے جو ہے وہ میں لیں، اس لیے کہ ان سے جو نئے سخن ہے وہ جواں تر ہو جاتی ہے جب ان کے انگوروں سے ہم یہ بادا ان کے انبی ان کے انگوروں سے لیتے ہیں۔ مرشد رومی حکیم پاک ذات سر مرگ و زندگی برمابشاد، یہ سارے پیام مشرق کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے، اسرار خودی سے لیے گئے ہیں مولانا روم کے بارے میں اقبال نے جو جہاں جہاں اشعار کہے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ متاثر کس طرح ہوئے ہیں، کس طرح انہوں نے ان کی تضمین بھی کی ہے، اور کس طرح سے پھر ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کے ایک مضمون سے انہوں نے کچھ کوٹیشنز بھی دی ہوئی ہیں۔ تشریح اقبال کے نام سے مقالہ جو ہے سید عبداللہ صاحب کا آثار اقبال میں، غلام دستگیر رشید صاحب نے حیدرآباد دکن سے یہ شائع کیا تھا 1946 میں۔ تو اس میں سید عبداللہ صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ فکر اقبال کے ماخذ میں رومی کو سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال رومی کو اپنا ہادی اور پیشوا خیال کرتے ہیں اور بار بار اعلان کرتے ہیں کہ میرے محکمے کی شراب دراصل پیر روم کے خمستان کی حاصل کرتا ہے۔ اقبال زندگی کے اسرار کی نقاب کشائی کرتے ہیں، مگر اس انکشاف کا سہرا اپنے مرشد رومی کے سر باندھتے ہیں۔ یہ جو کوٹیشن ہے، یہاں سے اس کو آپ اگر اسکرین شاٹ اس کا لیں اور یہ کوٹیشن جو ہے یہ نوٹ کریں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے، جو اس حوالے سے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے وزیر الحسن آبدی صاحب کی، یہ اقبال اور مولانا روم کے رشتے کے حوالے سے، فکری رشتے کے حوالے سے اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ انہوں نے اس میں موضوعات الگ الگ کر دیے ہیں
کہ کن کن موضوعات پر مولانا روم سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام صفحات جو ہیں یہ آپ کے پڑھنے کے قابل ہیں، اور ان کو یقیناً آپ کو ان صفحات کی جو ہے وہ ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کی تفصیل میں جانا چاہیے۔ تو ان کو غور سے ذرا پڑھیے گا، یہ آپ کے سامنے یہ تمام صفحات میں اس وجہ سے کھول رہا ہوں کہ آپ کے اسکرین پہ آتے جائیں گے تو آپ کے لیے ان کے اسکرین شاٹس لینا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد مولانا روم کے مختلف جو مثنوی کے نسخے مختلف ادوار میں پاکستان اور ان کے مختلف شہروں میں چھپتے رہیں، ان کی تفصیل دی گئی ہے یہاں پہ اس مقدمے میں، اور جو اشاعتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ناقص سی کون سی ہیں، کامل کون سی ہیں، پھر جو بین الاقوامی سطح پر ہیں ان کے بارے میں آ جاتا ہے، پھر مثنوی میں جو الحاقی اشعار شامل کیے گئے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بڑی دقت کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے مثنوی کے بارے میں اگر آپ معلومات چاہتے ہو مثنوی مولانا روم کے بارے میں، تو یہ کتاب آپ کے لیے یہ مقدمہ جو ہے جو 1977 میں لکھا گیا، یہ بہت عمدہ مقدمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اب ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ وہ موضوعات ہیں جن میں اقبال نے استفادہ کیا ہے مولانا روم سے، ٹھیک ہے۔ قصہ آدم سے یہ شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے ابلیس کا تصور، اختیار اور جبر کا تصور، ارتقاء کا تصور، افلاطون کا جو تصورات ہیں ان پر، ٹھیک ہے، انسان اور جہان مادی، عالم و آدم، انسان اور کائنات، اور پھر زمان و مکان کا تصور، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تصورات جو ہیں یہ ابھی ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے۔ انسان اور کائنات کا تصور کیا ہے، رشتہ کیا ہے، حقیقت کائنات کیا ہے، ٹھیک ہے، انسان کیسے پختہ کار ہوتا ہے، انسان ایک کامل کی جستجو کیا ہے، ٹھیک۔ اب یہ وہی مرد مومن کے جو تصورات ہیں، جہاد زندگی کا کیا مطلب ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں جو اقبال کی ایک نظم کا حوالہ دیا تھا، جہاں سے فکر اقبال کا آغاز ہوتا ہے، روح عربی عالم کا استقبال کرتی ہے۔ جہاد زندگی یہی ہے کہ زندگی میں اس دنیا کو بدلنا، تبدیل کرنا، اور اس کا تصور بھی مولانا روم کے ہاں آپ کو ملتا ہے، جو اقبال کے لیے رہنما تصور بن جاتا ہے۔ پھر بقا کی جدوجہد کیسے ہے، دوام کیا ہے، حرکت کیا ہے، یہ جہاد زندگی کے عنوان کے تحت بہت ساری جو چیزیں، ٹھیک ہے۔ پھر خودی کے تصورات آ جاتے ہیں، اور خودی میں بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ دیکھیں نا، اگر آپ خودی کے تصورات تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو بہت کچھ اس کے بارے میں ملے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ذرا فارسی اشعار ہیں، چونکہ اس میں آپ کو تھوڑا سا مشکل پیش آئے گی، لیکن اقبال کا جب تک میں سمجھتا ہوں فارسی کلام نہ پڑھا جائے، تفہیم اقبال کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اقبال کیا، میں ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے اردو کے حوالے سے جو مولانا روم کے لیے انہوں نے کچھ کہا ہے وہ بھی میں پیش کر دوں گا، لیکن اصل میں اقبال کا یہ جو فارسی کلام ہے یہ زیادہ اہم ہے رومی کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں دیکھیے خیر و شر کی پیکار کا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، حقیقت زمان کیا ہے، عدم اور وجود اور فنا اور بقا، بہت تفصیل کے ساتھ یہ عشق کیا ہے، عقل کیا ہے، اور عقل اور عشق کے تصورات کیا ہیں، بڑی تفصیل سے یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ذیلی موضوعات جو ہیں ان پہ بھی ابلیس کی حقیقت کیا ہے، ارادے اور عمل کا کیا رشتہ ہے، ان پہ بھی اشعار کا تقابلی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ تقابلی مطالعہ کیسے پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کا ایک نمونہ دیکھ کے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو جی، اب یہ کچھ کتابیات کا یہاں پہ تعارف دینے کے بعد یہ پھر آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے میں کہ ان کے دینا مثنوی کی شرحوں کا انہوں نے یہ پورا تفصیل دی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ کو یہ بھی مل جائے گا اگر آپ مثنوی کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں۔ تو اشاعتیں جو ان کے کلیات کی ہوتی رہی ہیں، اور پھر یہاں پہ بہت سارے کتابیات کا بھی دیا گیا ہے کہ کتابیات اس حوالے سے کون سی اہم ہیں جو جن کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، انگریزی اور اردو سب کتابیات دی گئی۔ تو اس کے بعد اب دیکھیے کہ آدم اور قصہ آدم کے حوالے سے جو اشعار دیے گئے ہیں، تو یہ اس طرح سے تقابلی مطالعہ جو ہے اقبال کا اور ان کا پیام مشرق سے یہ اشعار دیے گئے ہیں قصہ آدم اور گناہ آدم کے حوالے سے، اور ان کے بعد یہاں مولانا روم کے وہ اشعار دیے گئے ہیں
جو مثنوی میں اسی موضوع پر موجود ہیں، تو اس کی پھر توضیحات بھی کی گئی ہیں، اور توضیحات میں جیسے انہوں نے لکھا ہے نا کہ اقبال نے انسان کے ارتکاب گناہ کی توجیہ میں اس کے مشتغل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رومی کے اشعار میں اس مفہوم کے لیے خاک اور آب و گل کا ذکر تفصیل سے ہے۔ حصول خیر کو اس بحث میں اقبال نے ناز کہا ہے اور رومی نے نعمت۔ یہاں لفظ ناز نعمت کا مترادف ہے۔ اقبال نے انسانی فطرت کے تقاضے اور احتیاج کو گناہ کا محرک قرار دیتے ہوئے اسے نیاز سے تعبیر کیا ہے۔ رومی کے بیان میں انسان کی بے پردگی کا مفہوم یہی ہے۔ اس کے علاوہ اقبال نے جو مفہوم لذت عصیاں کہہ کر ادا کیا ہے وہ رومی کے کلام میں نفل و شراب ناب کے استعارے سے ادا ہوا ہے۔ اب اگر آپ اس پر غور کریں کہ یہ کس طرح سے وضاحت بھی ساتھ ساتھ دی گئی ہے، اور اس کتاب کو آپ ریختہ پہ جا کے پڑھ لیں یا خرید لیں یہ کتاب مجلس سے، تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ جہاں یہ توضیحات دی گئی ہیں، ان سے آپ اردو میں یہ دی گئی ہیں، ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو تقابل دیا گیا ہے اشعار کا، یہ تقابل آپ کے لیے کتنا اہم ہے۔ دیکھیے، میں یہاں یہ سارے کا سارا مختلف لیکچرز میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کتاب کے کم از کم یہاں سے استفادہ کریں کہ یہ جو تقابل کیا گیا ہے یہ کس طرح سے کیا گیا ہے، اور کن کن موضوعات میں اقبال کیا کہتے ہیں اور مولانا روم کیا کہتے ہیں۔ میرا کام آپ کو اس دروازے تک پہنچانا ہے، اس دروازے سے آگے داخل ہونا آپ کا کام ہے، اور آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا یہ تھوڑا سا جبر و اختیار کے ضمن میں، جبر و اختیار کا فلسفہ آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء میں بہت پرانی ہمیشہ سے یہ بحث چلتی آتی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں تقدیر کے سامنے مجبور ہے، اور مجبور محض ہے، یا اس کے اختیار میں بھی کچھ ہے۔ اب دیکھیے، جیسے میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا۔ اب اس موضوع پر مولانا رومی کیا کہتے ہیں اور اس موضوع پر اقبال کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان دونوں کا جو اس موضوع پر جو خیالات ہیں ان کو یہاں پر مختصراً بیان کر دیا گیا ہے کہ اقبال نے جبر و اختیار کی حقیقت بیان کرتے ہوئے تقدیر یزداں کے ساتھ تدبیر آدم کی وسعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ یہ جو اقبال کے مشہور عام اشعار ہیں وہ سارے کے سارے یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اقبال جبر کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان اتنا با اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے کو اپنی آنکھوں کے اشاروں پر چلا سکے، ٹھیک ہے؟ اے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ، اگر تو خودی کی تعمیر کرے گا تو اس دنیا کی تقدیر جو ہے اس کا تو راکب بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بندہ آزاد کی حید کو قضاء و قدر کا مشیر بتایا اور انسان کو دارائے جہاں کا یمین و یسار قرار دیا ہے۔ اسی نقطے کو رومی نے معیت یا حق کے الفاظ میں ادا کیا ہے، اور جو مرتبہ انسان اپنی صحیح و تدبیر سے حاصل کر سکتا ہے اس کی نشاندہی یہ کہہ کر کی ہے کہ برفراز چرخ خرگاہت زند، یعنی آسمان پر اس کی جو ہے وہ اس کی کارگاہ بن سکتی ہے۔ تو اقبال نے جو انسان کے اختیار اور انسان کے ممکنات کے بارے میں بتایا وہ یہ ہے کہ راز ایام مرور اندر دل است، اور رومی نے اسی جبر و اختیار کی بحث کے ضمن میں کہا ہے کہ جب رائشہ شناسد ہے بسر کہ خدا بخش شاد شان در دل بسر۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کا موازنہ جبر اور اختیار کے حوالے سے اقبال اور رومی کا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں جو ہیں، رومی کی جو فکر ہے وہ نہیں وہی اسی طرح سے چلتی ہے جیسے اقبال کی فکر چلتی ہے۔ تو اس کتاب کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس کتاب میں اگر آپ کو فارسی زبان کے اشعار کی سمجھ نہ بھی آئے تو اس کی جو توضیحات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں
تو آپ ان دونوں شعراء کے، دونوں عظیم شعراء کا جو تقابلی مطالعہ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان توضیحات کی مدد سے آپ ایک بہت اچھا مضمون بنا سکتے ہیں کہ کس طرح اقبال کی فکر جو ہے اس پر رومی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اب ذرا ہم اس حوالے سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اس ضمن میں اقبال نے جو ان کا اردو کلام ہے اس میں، اور انہوں نے جو رومی کو جو ہے وہ جو 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 خراج تحسین پیش کیا ہوا ہے، اور رومی کو جس کا وہ اقبال خود تسلیم کرتے ہیں کہ رومی ان کے لیے ایک مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک نظم لکھی گئی ہے بال جبریل میں، جو پیر و مرید کے عنوان سے لکھی گئی نظم ہے۔ تو اس نظم میں بھرپور انداز میں رومی کے ساتھ ان کی انسیت جھلکتی ہے، اور وہ اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے مولانا روم کے بارے میں کہ وہ خدا کے چاہنے والوں کے سردار ہیں۔ تو اقبال رومی کو جہاں جہاں اقبال نے جو ہے مثنوی معنوی کا ذکر کیا ہے، اس زمن میں آپ کو ایک دیکھیے تھوڑا سا کچھ اشعار اقبال کے مولانا روم کے بارے میں جو جاوید نامہ میں انہوں نے لکھی، وہ ذرا دیکھیے۔ اور اس سے پہلے ایک شعر اور نوٹ کر لیجئے اقبال کے ضمن میں کہ وہ مولانا روم کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکش، کہ حکمت اور عقل مندی لاکھوں اپنی جگہ پر، لیکن ایک کلیم جب اپنا سر بکف ہو جاتا ہے تو وہ دنیا جو ہے وہ اور ہو جاتی ہے۔ یعنی اقبال وہی جو قوت کا اور طاقت کا وہ جو تصور ہے وہ مولانا روم سے اخذ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ شیئر کر رہا ہوں اشعار، ان کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، اور ان کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال جو ہیں وہ مولانا روم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ذرا سا یہ دیکھیے گا، میں اسکرین آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، یہ اشعار ہیں کچھ، ان کو نوٹ کر لیں آپ۔ جی، تو یہ کہتے ہیں پیر رومی را رفیق راہ ساز، جاوید نامہ میں یہ اشعار ہیں، تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، کہ رومی کو اپنا پیر بناؤ اور اس کو اپنے راستے کا رفیق بنا لو، ساتھی بنا لو، تاکہ خدا تمہیں سوز و گداز بخش دے۔ سوز و گداز کیا ہے کہ دل میں جو انسان کے ایک درد کی دولت ہوتی ہے، جو انسان جو ہے وہ سوز و گداز کی کیفیتوں سے گزرتا ہے، وہ رومی کو رفیع کے راہ بنانے سے حاصل ہوگا۔ کہ مطلب یہ کہ افکار رومی میں جاؤ اور رومی کو پڑھو۔ شرح او کردن ادراکس نہ دید، اس کی شرح تو بہت لوگوں نے کی ہے لیکن اس کا ادراک نہیں کیا۔ اب دیکھیے نا، جیسے میں نے بتایا چار جو پہلو ہیں مولانا روم کو سمجھنے کے شارحین نے جو کیے ہیں، لیکن کسی نے بھی مولانا روم کا یہ پہلو نہیں دیکھا کہ عملی زندگی میں وہ کس طرح سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا ادراک کرنا۔ میں نے یہ او چوں غزال از ما رمید، اور اس کے حقیقی جو معنی تھے وہ ہم سے ایسے دور بھاگ گئے جیسے ہرن بھاگ جاتے۔ یعنی یہ جو شرح کی لوگوں نے وہ تصوف کی طرف لے گئے، جنہوں نے شرح کی وہ ادب کی طرف لے کر چلے گئے، جنہوں نے شرح کی وہ اس کی زبان کی طرف چلے گئے۔ کسی نے یہ نہیں کیا کہ رومی جو معاشرے کو اٹھانا چاہتا ہے، جو معاشرے کو تقویت اور طاقت دینا چاہتا ہے، وہ فلسفہ کہاں ہے اس کی شاعری میں، وہ تصور کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ مولانا جلال الدین رومی کا زمانہ بھی اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک ایسا عہد تھا جب امت مسلمہ کا وجود خطرے میں پڑ گیا، ویسے ہی حالات تھے جیسے اقبال کے دور میں تھے، اور اقبال نے اس کا کہا بھی ہے کہ میرے اور مولانا روم کے زمانے کے حالات جو ہیں وہ ملتے جلتے۔ تو یہ جو حالات تھے، ان حالات میں مولانا روم نے اپنی قوم کے لیے جو فلسفہ پیش کیا تھا اور جو عملی زندگی میں رہنمائی کی تھی، اس کو لوگ بھول گئے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس کی شرح کرنے والوں نے اس کا ادراک نہیں کیا، اور اس کے معنی جو ہیں وہ ہم سے دور چلے گئے۔ رقص تن
از حرف او آموختن چشم راز رقص جاں بردوختن، یعنی رقص تن سیکھا اس سے، تصوف میں جسم کا رقص سیکھا لیکن جو آنکھیں تھیں جان کے رقص سے ہٹا لیں، یعنی ظاہری زندگی کو دیکھتے رہے مولانا روم کے، لیکن جو انسان کی روحانی تربیت وہ کرنا چاہتے ہیں اور انسان کو اندر سے بدلنا چاہتے ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ رقص تن در گردش آرد خاک، رقص جاں برہم زند خاک، اور جسم کا رقص کیا ہوتا ہے؟ وہ تو صرف آپ کی ایک مٹی کو گھماتا ہے، یعنی ایک جسم گھومتا ہے اس میں، لیکن جو جان کا رقص ہے وہ آسمانوں کو برہم کر دیتا ہے۔ علم و حکمت رقص جاں آیت بدست، ہم زمین ہم آسماں آیت بدست، جان جب رقص میں آتی ہے تو علم و حکمت جو ہے وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے اور زمین و آسمان کے ہم مالک بن جاتے ہیں۔ رقص جاں آموختن کار بود، غیر حق را سوختن کار بود۔ اصل کام تو یہ ہے کہ رقص جاں سکھایا جائے جو مولانا روم نے سکھایا۔ ان کے شاعری کو کیوں دیکھتے ہو؟ ان کی ظاہری الفاظ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جو فکر انہوں نے دی ہے، یعنی اب یہاں ان اشعار پر اگر آپ غور کریں تو یہاں اقبال آپ کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مولانا روم نے انسان کو روحانی طور پر ایسی فکر دی ہے، رقص جاں جس کو نام دے رہے ہیں اقبال، کہ وہ ایسی فکر دی ہے کہ جس کی مدد سے انسان زمین و آسمان کو اپنے قبضے میں لا سکتا ہے۔ رقص جاں آموختن کار بود، اصل کام جو ہے وہ رقص جاں سکھانا ہے، غیر حق را سوختن کار بود، جو حق کے علاوہ باطل ہے سارا اس کو جلا دینا اصل کام ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں واضح طور پر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا روم نے جو مثنوی لکھی اس کی فکری بنیادیں یہ تھیں کہ انسان کی روح کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ زمین کو بھی اور آسمان کو، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ وہ جو اقبال کی نظم میں نے آپ کو آغاز میں پڑھائی تھی جہاں سے اس کی فکر کے سارے سوتے پھوٹتے ہیں کہ آدم زمین پر آ گیا، اب کرنا کیا ہے آدم نے؟ یہاں سے آغاز ہو، تعمیر خودی کرو اور اس دنیا کو بدل کر رکھ دو۔ یہ ہے فکر اقبال، جس کی جڑیں اقبال مولانا روم کی مثنوی میں تلاش کرتے اور وہاں سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں، اور اقبال ایک دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ مولانا روم کی شاعری میں وہ حکمت ہے جس کو انہوں نے رقص جاں کا نام دیا ہے۔ یہ حکمت ہے کہ انسان کی روح کی تعمیر کی جائے اور انسان کو اس قابل بنایا جائے کہ انسان اس دنیا کو اپنے لیے بدل کر رکھتے ہیں۔ اب آپ ذرا اگر غور کریں تو اقبال جب مولانا روم سے استفادہ کرتے ہیں تو اقبال نے مولانا روم کو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اقبال نے ان کو سمجھا کیسے، ان کو پڑھا کیسے، انہیں دیکھا کیسے۔ دیکھیے اسرار خودی پچھلے لیکچر میں آپ کو پڑھا رہا تھا، اور اس میں اقبال کے اوریجنل ٹیکسٹ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اقبال واضح طور پر قوت کے قائل ہیں، اقبال واضح طور پر طاقت کے قائل ہیں۔ اقبال سمجھتے تھے کہ بھیڑوں کا دین اختیار کرنے والے شیر خود بھی بھیڑیں بن جایا کرتے ہیں۔ آپ نے وہ ایک آیت سنی تھی کہ جس میں گوسفند افلاطون کو گوسفند قدیم پرانی بھیڑوں کا سردار قرار دیا کہ جو عالم مثال کا تصور دیتا ہے، اور اقبال نے واضح طور پر کہا کہ یہی دنیا ہے جہاں تمہارے اعمال تمہارا کام دیں گے، اور یہی طاقت پکڑو، قوت پکڑو۔ تو یہ جو اقبال کے تمام تصورات ہیں، اب اگر آپ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ اقبال رقص جاں سے کیا مراد لیتے ہیں، کہ رومی نے رقص جاں کیا سکھائی، اب وہ رقص جاں جو ہے
وہ اقبال کے ہاں در حقیقت خودی کا کی وہ تعمیر ہے۔ رقص جام جس لفظ سے مولانا روم کی فکر کو اقبال نے جانچنے کی کوشش کی ہے، وہ تعمیر خودی ہے۔ اپنی خودی کی تعمیر کرو۔ وہ رقص جام میں جب وجد میں آئے گی روح تمہاری، تو زمین و آسمان تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ چنانچہ فکر اقبال کے حوالے سے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کے ہاں جو مولانا روم کا تصور نظر آتا ہے وہ عمومی تصور نہیں ہے، وہ بہت گہرا تصور ہے۔ میں آپ کے ساتھ ابھی اس لیکچر کے اختتام پہ کچھ مضامین بھی آپ کو شیئر کر دوں گا اس میں واٹس ایپ پہ، جو مولانا روم اور اقبال کے حوالے سے بہت اہم مضامین ہیں، 2-4 مضامین ہیں، انہیں آپ پڑھ لیجئے گا تو وہ بھی آپ کی بہت رہنمائی کر دیں گے۔ اب اس لیکچر کے آخر میں آپ کو تھوڑا سا ایک بڑی خوبصورت چیز جو ابتدا جو مثنوی کی ہوتی ہے، وہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو اس سے متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ مثنوی کی ابتدا میں جو ہمیں کلام نظر آتا ہے اس کے اثرات اقبال کی شاعری پر کیا ہے۔ تو اقبال جو مولانا روم نے مثنوی کی ابتدا میں جو اشعار لکھے ہیں، اگر آپ انہیں غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اقبال مولانا روم سے شدت سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کی ابتدا میں بانسری کے تصور سے شروع کی ہے۔ وشنو از نیچو حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند، میں آپ کے سامنے لاتا ہوں اور پھر اس کو ہم پڑھیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وشنو از نیچو حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند، بانسری کی آواز کیا کہانی کہتی ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے نا مثنوی کا۔ اب ذرا غور کریں، جو اقبال کے ہاں بانسری کا وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال ہے نئے نوازی۔ یہ جو نئے نوازی کا تصور اقبال کے، جو بانسری کا تصور آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ درد کی کیفیات، وہ سوز و گداز یہاں سے لیتے نظر آتے ہیں اقبال کہ بانسری کی آواز سنو، وشنو از نے جو حکایت نہیں کند، کیا حکایت کرتی ہے؟ بس جدائی ہا شکایت نہیں کند، وہ جدائیوں کی شکایت کی کیا کرتی ہے؟ کس نیستان تا مرا ببریدان، کہ مجھے وہاں سے نیستان، وہ جنگل جو بانسوں کا تھا وہاں سے مجھے کاٹ لیا، از نفیرم مرد و زن نالیدان، یہی وجہ ہے کہ میرے رونے سے، میرے نالے سے، بانسری کی آواز سے مرد عورت سب روتے ہیں، یعنی میری اصل سے مجھے جدا کر دیا۔ آدم کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، میری اصل سے مجھے جدا کر دیا گیا۔ آغاز مثنوی کا دیکھیں اور فکر اقبال کا آغاز دیکھیں۔ آپ کو میں نے وہ نظم اس لیے پڑھائی تھی کہ فکر اقبال کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا جاتا ہے، اور فکر رومی کا آغاز بھی اسی مقام سے ہوتا ہے، لیکن یہ علامتی انداز میں بانسری کی جو ہے وہ علامت سے اس کو سامنے کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے یہ بانسری کا یہ جو تصور ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ پہلے تو کہ بانسوں کے جنگل سے کاٹا گیا اور اصل سے جدا کر دیا گیا، اور اس جدائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بانسری کی آواز میں سوز و گداز پیدا ہو گیا۔ انسان کو جنت سے نکال کے خدا سے الگ کر کے زمین پہ بھیج دیا گیا، تو انسان کے اندر ایک وحشت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ بے ادبی تو وحشت میں بھی سرزد ہم سے کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ میر کا یہ شعر بہت سنا ہوگا آپ نے، لیکن کبھی اس کی تشریح پر بھی غور کیا کہ میر اس میں کہتا کیا ہے؟ کون سی وحشت؟ وہی وحشت جو جنت سے دور کرنے پر آدم پہ طاری ہے، وہی وحشت جو اس دنیا میں انسان کے دل پر طاری ہے، لیکن اس وحشت میں بھی بے ادبی تو وحشت میں بھی سرزد ہم سے کم ہی ہوئی، ہم نے بے ادبی نہیں کی، کوسوں اس کی اور گئے، ساری عمر اس کی طرف چلتے رہے، آخر کار اس سے جا ملنا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون کر سکے، آخر اس سے جا ملنا ہے، کوسوں اس کی اور گئے، پر سجدہ ہر گام کیا، وحشت میں تھے لیکن پھر بھی سجدے کرتے چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، اصل سے جدا ہوئے تو وحشت میں آ گئے، بانسری کی آواز سے بشنو از نیچو حکایت نہیں کند، بس جدائی ہا شکایت نہیں کند، کس نیستہ کا مرا ببریدان، از نفیرم مرد و زن نالیدان، میرے نالے سے روتے ہیں سارے لوگ، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ کیا خوبصورت شعر کہ جب تک میرا سینہ، یہ دیکھیں نا، ترجمہ کرنے میں قاضی صاحب جو ہیں، قاضی سجاد صاحب یہاں پہ کر گیا، میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پر، نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ترجمہ، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، جب تک میرا سینہ جدائی کے درد سے پھٹ نہیں جاتا، تاب گویم شرح درد عشق، تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل بناؤں، تب تک میں اپنے عشق کی شرح کیسے بیان کروں۔ بانسری آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں جو ہے نا وہ سوراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو شرح شرح مراد سوراخ بانسری میں، تو بانسری یہ کہتی ہے کہ جب تک میرے سینے میں سوراخ نہیں کر دیے جاتے تب تک جو ہے وہ میں اپنی درد کی داستان نہیں کہہ سکتا۔ درد کی داستان تب کہی جاتی ہے جب سینہ پھٹ جاتا ہے، اور یہ سینہ پھٹنا کیا ہے کہ جس طرح اقبال جو ہیں انہوں نے محسوس کیا قوم کے درد، اپنے چاروں طرف لوگوں کے درد کو، اس بات کو کہا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ابتدائی اشعار ہیں، ان کو آپ اقبال کی فکر کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس انداز میں مولانا روم نے اپنے فلسفے کا آغاز کیا ہے آدم کے جدا ہونے سے اپنی اصل سے، بالکل اسی انداز میں اقبال نے بھی اپنے فلسفے کا آغاز کیا ہے کہ فرشتے جنت سے آدم کو رخصت کرتے ہیں، آدم زمین پہ آتا ہے اور روح عرضی آدم کا استقبال کرتا ہے۔ اب یہ جو بانسری کی علامت ہے، اس کو بڑے مزے سے مولانا روم نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ کس طرح بانسری جو ہے وہ علامتی طور پر، میں کچھ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کچھ کبھی وقت ملے آپ کو تو آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ ہر کسے کو دور ماندہ اصل خیش، ہر وہ جو اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے، بعض جو ہے روزگار وصل خیش، وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے، انسان واپس جانا چاہتا ہے اپنی جنت کی طرف۔ من باہر جمعیت نالا شدم، میں ہر مجمع میں رہی، بانسری کہہ رہی ہے، جفت خوشحالان و بدحالان، اور بد احوال لوگوں، برے حالات میں شکار لوگوں کے ساتھ بھی اور خوشحال لوگوں کے ساتھ بھی میں ان کی ہمراہی میں رہی، جفت ہمراہی میں رہنا۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا دوست بنا، وز درون من نہ جست اسرار من، اور میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو نہ کی۔ یہ کمال ہے، کیا خوبصورت شعر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے درد کو، آپ کا درد سمجھ کر نہیں دیکھتے۔ آپ جب دنیا کو اپنا درد سناتے ہیں، کیا خوبصورت فلسفہ، آپ جب دنیا کو اپنا دکھ بتاتے ہیں تو انہیں آپ کے دکھ سے غرض نہیں ہوتی، وہ آپ کے دل میں نہیں جھانکتے، وہ آپ کے دکھ کو اپنی زندگی میں اپنے خیالات کے مطابق دیکھتے ہیں۔ ہر کسے ظن خود شد یار من، اپنے خیال کے مطابق میرا دوست بنا، ہر مجھے دیکھا، بس درون من نہ جست اسرار من، لیکن میرے اندر کیا اسرار تھے اس کی تو کسی نے جستجو نہ کی۔ سر من از نالائے من دور نیست، میرا راز میرے رونے سے دور نہیں ہے، لیک چشم و گوش را ہاں نور نیست، لیکن آنکھوں اور کانوں میں وہ نور ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے راز کیا ہیں۔ تن ز جانو جاں ز تن مستور نیست، بدن روح سے اور روح بدن سے چھپی ہوئی نہیں ہے،
لے کسرا دید جاں دستور نیست، لیکن کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے۔ وہی جو میں نے پہلے کہا کہ دنیا کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ آپ کے اندر جھانکیں، آپ کے دکھوں کو دیکھیں۔ مولانا روم ہے، کیا خوبصورت فلسفے ہیں زندگی کے۔ آپ جب دنیا کے سامنے جائیں گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن دونوں کو دیکھ لیا جائے، مشکل نہیں ہے۔ تن سے جان ہو، جان سے تن مستور نیست، انسان کا ظاہر اس کا باطن دکھاتا ہے، لیکن اس دنیا کا یہ دستور نہیں ہے۔ یہ آپ کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کی روح کو نہیں دیکھتے۔ آتشستی بانگ نایو نیست بات، یہ جو بانسری کی آواز ہے نا، یہ ہوا نہیں ہے، یہ آگ ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اب بانسری کی آواز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سے ہوا نہیں جا رہی، بلکہ یہ آگ ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، اور تیرا درد بھی یوں جھلکے ہے اب تیری آوازوں سے، جیسے روشنی باہر لپکے شیشے کے دروازوں سے، رام ریاض کا شعر ہے۔ تو انسان کی بات جو ہے وہ اس کے اندر کی آواز سنا۔ آتش ہستی بانگ نائے نیست بات، ہر کہیں آتش نہ دارد نیست بات، اور جس کے اندر یہ آگ نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، سمجھو وہ نہیں ہے۔ تمہارے دل میں اگر آگ نہیں ہے تو تم نہیں۔ آتش عشق است کاندر میں فتاد، عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے، جوشش عشق است کاندر میں، اور عشق کا جوش ہے جو میں آ جاتا ہے۔ نئے حریف ہر کے از یار برید، بانسری اس کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہو۔ پردہ ہائش پردہ ہائے مادری، اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے۔ کیا مطلب؟ کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں جس کے دل میں ایک جدائی آتی ہے، اس کو بانسری بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں، وہ اس بانسری کے درد کو سمجھتا ہے۔ ہم چنے زہر و تریاق جدید، بانسری جیسا زہر اور تریاق کس نے دیکھا ہے؟ ہم چنے دمساز و مشتاق جدید۔ تو میں اب اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں کیا جاؤں، یہ تو مثنوی ہے جس کے 6 دفتر ہیں، اور اس کو جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں کبھی کبھار اپنی فرصت میں، تو اس میں کھو کر رہ جاتا ہوں۔ اس کا ایک ایک شعر، اس کا ایک ایک حرف اس قدر خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا ہے کہ جس کی تشریحات میں لیکچر کے لیکچر کیے جا سکتے۔ تو کبھی کوشش کریں اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اور پھر فکر اقبال کے حوالے سے دیکھیں کہ اقبال کس طرح مولانا روم کے اس سمندر سے اپنے لیے کچھ قطرے تلاش کرتا ہے۔ اقبال کس طرح مثنوی مولانا روم کے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اور اسے اپنی روح میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اقبال کے ہاں، جو میں نے ابھی آپ کو مختلف حوالوں سے بتایا کہ مولانا روم کے بے شمار موضوعات ملتے ہیں، ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، اور خاص طور پر فکر اقبال کے حوالے سے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں اقبال مولانا روم سے متاثر بھی نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ متاثر کرتے بھی ہیں مولانا روم کو، اور ان کے مضمون میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست، اس حد تک یہ بات درست ہے کہ اقبال مولانا روم کو کہ انہوں نے مولانا روم کی جو ایک معاشرے کی اجتماعیت کے حوالے سے اور معاشرے میں ایک اجتماعی روح پھونکنے کے حوالے سے اور قوم کی تعمیر کے حوالے سے جو مولانا روم کی مثنوی کو انہوں نے دیکھا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً اقبال کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فکر اقبال میں ایسی چیزیں ہیں جو مولانا روم بیان نہیں کر سکے اور اقبال نے اس میں بہت زیادہ کوئی تبدیلی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ درست نہیں ہوگا۔ مولانا روم بہت گہرے، بہت دور تک پہنچے ہوئے ایک شاعر ہیں، جن کی شاعری جو ہے بڑی جو انسانی زندگی، انسانی نفسیات اور اس کے حوالے سے
بہت گہری شاعری ہے. آپ نے مولانا روم کے حوالے سے انسانی نفسیات کے حوالے سے ایک ایک شعر مولانا روم کا ایسا ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ اس کی تفصیلات شروع کر دیں تو اس پر دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال نے استفادہ تو بہت کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اقبال نے کچھ اس میں بہت اضافہ کیا ہو، بلکہ اس کی تشریح بہت عمدہ کی ہے. اور اقبال نے مولانا روم کی جو صحیح روح کو سمجھا ہے ان کی شاعری کو، اور اسے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے. تو میں انشاءاللہ اس لیکچر کے اختتام پہ آپ کے لیے یہ بھی شیئر کر دوں گا جو مضامین ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور اقبال اور مولانا روم کے رشتے کے حوالے سے آپ لوگ اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھائیں گے. لیکن میری ایک گزارش ہے کہ ادب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا فارسی زبان کی طرف جائیں، کچھ فارسی سیکھنے کی کوشش کریں، کچھ تھوڑی بہت کریں، کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. جیسے یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے، ترجمہ سیکھیں کچھ نہ کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا خزانہ، 1000 سالہ تاریخ فارسی اور عربی میں پڑی ہوئی ہے. اور ایسی ایسی کتاب ہے، ایسے ایسے ابھی آپ جو ہے وہ شاہ نامہ فردوسی کا ذکر ہو رہا تھا، بہت بہت عمدہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اور فارسی زبان میں ایک عظیم ذخیرہ ہے ہمارے ادب کا جو براہ راست اردو پر اثر انداز ہوتا ہے. اردو شاعری اگر آپ نے سمجھنی ہے، اردو میں اگر آپ نے ادب کی روایت کو سمجھنا ہے، اردو شعراء کی آپ نے نفسیات کو سمجھنا ہے، تو فارسی سے انکار ممکن نہیں. انگریزی بھی پڑھیں، انگریزی اپنی جگہ اہم ہے، جدید دور کی زبان ہے، لیکن ہمارا جو ذخیرہ ہے، ہماری جو کائنات ہے، جو ہماری روحانی زندگی ہے، انگریزی ادب آپ کو ظاہری دنیا کی طرف لے جائے گا، ظاہری زندگی میں رکھے گا اور کامیابی بھی ظاہری زندگی میں دے گا. لیکن ظاہری زندگی سب کچھ نہیں ہے. انسانی جو زندگی ہے اس کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں. اس میں روحانیت بھی شامل ہے اور اس میں انسان کا ظاہر بھی ہے. تو کوشش کریں کہ کچھ فارسی آپ لوگ پڑھیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ استفادہ کرنے کی مولانا روم سے اور اقبال کے فارسی کلام سے اور فارسی کے دیگر شعراء سے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور اسائنمنٹ کے سلسلے میں طالب علم مختلف سوالات کر رہے ہیں. آپ لوگ پلیز یہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے اقبال سائبر لائبریری جو ہے وہ آپ کو اس کا لنک دیا ہوا ہے، اس کو اپنے موبائل پہ کھولیں. اس میں کوئی سی کتاب جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اقبال کے بارے میں اور اس کتاب کو پڑھیں. آپ دیکھیے یہاں پہ اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ اسائنمنٹ کیسے کرنی ہے، ان کا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے. میں اس طرح کی تلخ باتیں طالب علموں سے کرتا نہیں، لیکن سہل پسندی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا. ایک کتاب ہم سے نہیں پڑھی جاتی ڈھنگ سے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ فکر اقبال کے حوالے سے کوئی ایک کتاب پڑھیں آپ اور اس کا ریویو لکھ کر بھیج دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس نوجوان نے، اس طالب علم نے یہ کتاب پڑھی ہے اور اس کا آپ کو ریوارڈ دیا جائے. لیکن ہمارے طالب علم یہ چاہتے ہیں، وہ جو سوالات آتے ہیں ان سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ طالب علم کہاں کھڑا ہوا ہے، کہ نیٹ پر کوئی بنا بنایا مضمون مل گیا تو اس کو کاپی کر کے ادھر بھیج دیا جائے. ایسا مت کریں، آپ اپنے ساتھ ضرور کریں. کم از کم ایک کتاب وہیں سے اقبال سائبر لائبریری سے لیں اور ایک کتاب ضرور پڑھیں. وقت دیں کچھ مطالعے کو. اگر آپ وقت نہیں دیں گے اور کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں اپنی نگاہیں رکھیں. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ if you aim at nothing you will end at nothing. اگر تمہاری نظر کہیں نہ ہو، کسی چیز پر نہ ہو، تو پھر تمہارا اختتام بھی کسی چیز پر نہیں ہے. کوئی مقصد رکھیں زندگی میں، کچھ پڑھیں، کچھ آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت کچھ اس میں سیکھ سکیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.